باتیں کریں گے اور پھر کچھ شیخی بھگاریں گے, کچھ لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں گے, تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ابھی تک وہ فیکٹری جو ہے وہ موجود ہے, اس کو مسمار نہیں کیا گیا. خدا کے کلام سے یہ ڈھیلے ٹوٹے نہیں ہیں. تو یہاں پر ابھی کچھ تیار ہو رہا ہے, اس لیے وہ باہر نکلنا ہے. بڑے بڑے خدا نو پیار کرنے والے لوگ جڑے نے جدوں کتے گل ہوندی تے گلاں گلاں چ گالاں ہی کڈ جاندے تے پھر پتہ کی جاندا او منہ چ نکل گئی, منہ چ تو نکل گئی سی, ایتھوں بھی تے تیار ہوئی ہے نا, ایتھے تیار ہوئی ہے تے پھر باہر نکلی. منہ چ کس طرح نکل گئی سی جد اندر تیار نہیں ہوئی. ایک مال تیار ہی نہیں ہو رہا فیکٹری دے وچ تے او کس طرح باہر آ سکتا ہے؟ فیکٹری بند ہو گئی. تو خدا کے لوگوں, جہاں پر گناہ پلتا تھا, جہاں پر گناہ بڑھتا تھا, جہاں پر گناہ تیار ہوتا تھا, اس فیکٹری کو ہی مسمار کر دیں, اس کو توڑ دیں, جلا دیں, خدا کے کلام کی آگ سے جلا دیں, تاکہ نہ وہاں پر وہ فیکٹری ہو اور نہ وہاں پر مال تیار ہو اور نہ وہ باہر. تو ایمان کہاں پر رکھا؟ اب ہر شخص یہ کہتا ہے جی میرا بڑا پکا ایمان. پکا ایک لفظاں دا ایمان ہوتا ہے, ایک ایمان ہوتا ہے جڑا دل دا ایمان. اور جی دل دا بھی بڑا ایمان ہے. میرے پاس بہت سے لوگ دعا کروانے کے لیے بھی کئی دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے کہی تہاڈا ایمان ہے, کہتے جی ایمان بڑا. تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگ جاتا انہوں نے گلاں تو کہ ایمان کس طرح کا. کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان کے بید کو پاک دل میں رکھ. تو اگر دل پاک ہے تو پھر تو ایمان کا بید وہاں پر موجود ہے. تو پھر آپ کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں نکلے گی جو خدا کو ناپسند ہو. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح کہتے ہیں. تو جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایمان بھی بڑا ہے, تھوڑی دیر تو بعد الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جائیں گے, کوئی شیخیاں بھگانے لگ جائیں گے, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرنے لگ جائیں گے, کوئی نشہ بازی کی بات کرنے لگ جائیں گے, کوئی منہ سے کسی کی برائی نکل آئے گی یا کوئی گالی نکل آئے گی, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ایمان کتنے گا. ایمان ہے ہی لفظی ایمان. لفظوں کا ایمان خدا کو پسند, کیونکہ خدا ظاہر کا خدا ہے ہی نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا ظاہر کا خدا نہیں بلکہ خدا باطن کا خدا ہے, خدا دلوں کا خدا. خدا کی نظر دلوں پر جاتی ہے, ہمارے اچھے لباس پر نہیں جاتی. اچھے لباس کو نہیں خدا دیکھتا. ضرور ہے لباس بھی اچھا پہنے, بری بات نہیں ہے, صاف ستھرا پہنے, مگر صرف اچھے لباس سے ہم دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. اب میرے کو سفید کپڑے پہن لیتے بڑا خدا نے پہنچا بنا, بہت پاکیزہ, تو میرا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ میں تو اتوں سفید سفید ہی. رنگ دی گل نہیں میں کردا پیا, بعد چ کہہ رہا کپڑے دی گل کرنا. تو میں نے اس کے اوپر میسج بھی دیا ہے کہ سفید لباس جب وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب میں باتیں کروں گا. جب میں باتیں کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کیا کچھ ہے, میں کیسی باتیں کرتا ہوں. تو ہماری باتیں جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ گناہ میں اس وقت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جب ابلیس اس کا حاکم اس کے اوپر حکومت کرتا ہے. اب یہاں پر اپنی مرضی نہیں ہوتی, جو حکومت کرتا ہے وہی اپنی مرضی چلاتا ہے. وہ کدی کہندا ادھر چلا جاؤ ادھر جانا پیندا, کدی کہندا ادھر چلا جاؤ ادھر جانا پیندا, کدی وہ کہندا فلانے بندہ تیرے ال بڑا اکھا کڈ کے ویکھدا پیا, جا ان جا کے کوئی گال کڈ.
تو انسان بنی نوع انسان کا شیطان جو ہے وہ نقصان ہی تو چاہتا ہے. تو جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہوں گے، خداوند کے کلام کا دیا ہوا ایمان ہمارے اندر موجود ہوگا، تو پھر ہمیں اس برائی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ تو برائی ہے بھائی. اگر وہ میری طرف دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ میں اس کو جا کر گالی نکالوں گا تو ضرور ہے کہ وہ بھی مجھے آگے سے گالی نہیں نکالے گا تو ایک گھونسا تو ضرور مارے گا. تو پھر میں بھی اس کو ماروں گا، پھر یہ لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے اتنا بڑھ جائے کہ ایک کا سر پھٹ جائے، ایک ہاسپٹل میں ہو اور دوسرا جو ہے بتانے میں. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف نظر کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہر قسم کی اچھائی اور ایمان کیسے بنتا ہے، کیسے تیار ہوتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی ایمان پیدا ہونے والی چیز ہے، اور ایمان کا بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام بیج بن کر دلوں کی زمینوں پر جا کر لگتا ہے تو وہاں سے ایمان نکلتا ہے. ایمان کا پودا کونپلے نکالتا ہے، اور پھر اس کو روحانی پانی، خدا کے کلام کا پانی روز بروز اگر ملتا جائے تو وہ پودا بڑھتا چلا جائے گا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہم نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. لفظوں کا ایمان خدا کو پسند نہیں. خدا کو ایمان جو پسند ہے وہ دل کا ایمان خدا کو پسند ہے. اب یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو شخص خدا سے دور ہے وہ ابلیس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور مالک جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے اور وہ اس کو پرانی زندگی کے راستہ پر پھر لے جاتا ہے. اس کو تاریکی میں کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس کو اپنی برائی بھی اچھائی نظر آتا ہے. کئی لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر کے کہتے ہیں کہ ایسی بڑا خدا راضی کا ہے، لیکن یاد رکھیں خدا راضی ہوتا ہے آپ کے دل کو بدلنے سے. آپ کا دل بدلنا چاہیے، دل تبدیل ہو جائے، اور یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف اور صرف خدا کا کلام ہی بدل سکتا ہے. انسان خود سے اپنے دل کو تبدیل کرتا ہے. کوشش میں لگے رہتے ہیں میں فلاں برائی چھوڑ دوں، میں فلاں برائی چھوڑ دوں، مگر اپنے آپ نہیں چھوڑتے. اگر چھوڑ بھی دیں گے چند دنوں کے بعد پھر شروع کر لیں. تو جب خدا سے مدد طلب کریں گے، خدا کے کلام سے مدد طلب کریں گے، خدا کے حضور میں آ کر گریازاری کریں گے، دعا کریں گے خدا مجھ پر رحم کر، میں ان برائیوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں. تو جب خدا کے حضور میں آپ آئیں گے تو خدا اپنا ہاتھ بڑھائے گا، آپ کی دعا کو سنے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور میرے ابلیس یعنی شیطان اس کو جس طرف بھی چاہتا ہے لے جاتا ہے. مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کے 10 باب اس کی 30 آیت میں ایک تصویر دکھائی گئی ہے. یہاں پر لکھا ہے ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا. یروشلم خدا کے گھر کو کہا گیا ہے، اور یروشلم بزرگ بادشاہ داؤد نبی کا شہر ہے. یروشلم صلح اور سلامتی کا شہر ہے، اور یریحو جہاں یہ شخص جا رہا ہے یہ صلح اور سلامتی کے شہر کو چھوڑ کر یہ ایسے علاقہ کی طرف جا رہا ہے، اس شہر کی طرف جس شہر پر نون کے بیٹے یشوا نے اس شہر کو بنانے والے کو ملاؤن کہا. یشوا 6 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے اس نے ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملاؤن
और अपने पलोठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त वो खो देगा। इसलिए ये ऐसे शहर में जा रहा है जिसको बनाने वाले को ही, दोबारा तामीर करने वाले को, नून के बेटे यशुआ ने, एक बहुत बड़े नबी ने कहा है कि वो मलाऊन। इस शहर में डाकू पड़ते हैं, गहरे गहरे खड्ड हैं, खारदार झाड़ियां हैं, तारीकी है। यानी ये जाहिर करता है इस शख्स को जो कि सुलह और सलामती के शहर को, रोशनियों के शहर को छोड़कर वो ऐसे रास्ता पर चल पड़ा है जहां पर उसके लिए आगे मुसीबत ही मुसीबत है। यहाँ पर डाकू पकड़ते हैं, मारते हैं और फिर माल असबाब छीन लेते हैं। ये शख्स रास्ता में डाकू में गिर गया और इब्लीस इस दुनिया में लोगों को पकड़ता है और उनको इसी तरह से इस्तेमाल भी करता है और मारता कूटता भी रहता है। हालात का शिकार भी रहते हैं, तंगदस्ती का शिकार रहते हैं, बीमारी का शिकार रहते हैं। आधी तनख्वाह जो है वो डॉक्टरों की दवाइयों की तरफ चली जाती है, मगर आराम नहीं आता। क्या? इसलिए कि रास्ता दुरुस्त नहीं। कहते जी कमाने भी बड़ाया घर च बरकत नहीं पाई। ते बरकत कितों पवे? बरकत देने वाला ही नाल नहीं। और जब खुदा साथ होगा तो बरकत आएगी। बरकत देने वाला खुदा है। तब ये है कि ये शख्स जो है यहाँ पर इसको डाकुओं ने